واجب الاحترام علماء کرام، نعت خواہ قراء اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، من ذکر او انسا، او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، یعنی عمل دے نال صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے کہ نا بھائی؟ بچوں یہ بڑی قابل غور چیز ہے جیدے اتے تانوں سارے کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ فرماندے عمل نیک کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، شرط یہ ہے کہ بھئی وہ مومن ہوئے، کیونکہ بے ایمان دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان شرط ہے، ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے، یعنی اگر ایمان صحیح ہوئے، عمل کمی ہوئے، عمل وچ کمی ہوئے، بندے دی نجات ممکن ہے۔ اللہ جب چاہے معاف کر دے، جدو چاہے دوزخ چلا جائے، سزا پائے، پھر نکل جائے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم وچ نہیں رہے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا خالدین فیہا ہے نا، کہ ہمیشہ جہنم وچ، وہ صرف ہو رہے گا جیدے عمل بھامے کثیر ہوئے لیکن ایمان پورا نہ ہوئے۔ بھائیو یاد رکھو، اس گل دا بڑا اہم اور ضروری مسئلہ آپ دی خدمت میں پیش کرنا کہ عقیدہ اور عمل، یعنی ایمان اور عمل، یہ دو الگ چیزاں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن انہاں وچ فرق ہے۔ وہ کی ہے کہ عمل زیادہ بھی ہوئے، عقیدہ نہ ہوئے تے عمل قبول نہیں ہوندہ، ایمان نال عمل نہ بھی ہوئے تے ایمان قبول ہوندہ ہے، عمل دی کمی دی سزا ہونی ہے۔ جنہاں نو مڑ سمجھ نہیں آئی میں مڑ سمجھا چھڑنا کہ گل سمجھ چاہتا۔ عمل اچ کمی ہوئے، مثلا 5 نمازاں نے او دے کولوں نہیں پوریاں پڑھی تھیاں، روزے سارے نہیں رکھ سکیا، تھوڑی جی کمی رہ گئی ہے، نماز اونج نہیں پڑھ سکیا جی میں پڑھنی چاہیے، تھوڑی جی کمی رہ گئی ہے، کوئی سنتا رہ گئیاں، کوئی فرض رہ گئے، بندہ مر گیا، لیکن وہ مومن پکا سی، انہوں اللہ چاہے تو معاف کر دے وے۔ اللہ نے اعلان کیتا ہے جی معاف نہ بھی کیتا اللہ سنے تو قرآن و سنت دی روشنی چے بات ایاں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے عملان دی کوتاہی دی سزا پا کے پھر جنت چلا جائے گا۔ لیکن جس بندے دا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہویا تے وہ دے عمل ڈھیر سارے ہوئے، وہ دے عملانو ویکھنے کسے، لہذا عمل پہلے نہیں، عقیدہ پہلے۔ یہ تو میں جناب کی خدمت کرا جیڑا تو سمجھ گل چنگی آنے مددگار ثابت ہوئے گا کہ جدو بندے قبر جانا ہے، بندہ مومن قبر جائے گا تو قبر دے اندر اس تو عمل دا سوال نہیں کیتا جائے گا، یعنی تواڈے کول وہ قبر ایک سوال نہیں ہونا کہ تسی نمازی ہے ہو، قبر اچ تواڈے کول یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تسی زکوٰۃ ادا کیتی ہے، قبر اچ نہیں پوچھا جائے گا کہ تسی حج نہیں کیتی تے کیوں نہیں کیتی، تساں روزے رکھے نے یا نہیں رکھے۔ اے عمل ہے تے عمل دا حساب شروع ہونا ہے جدو یوم حساب آئے گا۔
بھئی حساب تے تاں ہونا ہے نہ جدو یوم بندہ پاویں ان کو جاؤندا ہوئے پاویں نہ آندا ہوئے، امتحان ادو شروع ہونا ہے جدو کمرہ امتحان وچ داخل ہوئے گا۔ پیپر تے ادو ہی شروع ہونے نا، ادو ویکھیا جائے گا بھئی یہ کی لکھ رہا ہے کی نہ لکھ رہا ہے، کی اتھے لکھنا سی، ہن باہر تے نہیں نہ ہونا۔ حساب ہونا ہے جدو یوم یقوم الحساب دا آغاز ہونا ہے، تو قبر وچ اجے یوم یقوم الحساب نہیں، اس دن دا اجے آغاز نہیں۔ قبر دے اندر سوال کی نے من ربکا، ربوبیت دا سوال ہے، نبوت دا سوال ہے، دین دا سوال ہے۔ سوال نے انہاں دا جواب دے، انہاں وچ کسے عالم نے اج تک سان نہیں دسیا ہونا کہ او دے وچ اے بھی ہے بتو نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، روزہ رکھیا۔ حشر وچ پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، لیکن وہ حشر وچ ہوئے گا، حشر وچ جاواں گے تے ہوئے گا۔ جڑے بندے قبراں وچ صدیاں تو ستے پے او اگر جنت وچ نے اور انہاں دی قبر جنت دا باغ بنی ہے تو اس دی وجہ انہاں دے عمل نہیں، انہاں دا اچھا عقیدہ ہے۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی بچوں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ سو عمل بعد اچ کرو، عقیدہ صحت مند پہلا کرو۔ عقیدہ صحت مند ہو جائے اور عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اور عقیدہ ٹھیک کتوں کرنا ہے؟ عقیدہ ٹھیک کرنا واسطے ساڈے کول مآخذ اور مراجع دو نے، ایک قرآن اور ایک سونے نبی دا فرمان، بس۔ اس تو بعد سانو کسے جگہ تو مزید ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بندہ ان پڑھے وہ انہاں تو استفادہ نہیں کر سکتا دوہاں تو اپنی کام علمی دی وجہ تو اللہ نے اس کا طریقہ دیتا فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا لا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تسی جنہاں نو نہیں علم اس صاحبان علم کو جا کے انہاں کو پوچھ لیا کرو۔ دی توجہ ہے حضرات؟ یعنی دین دی گل ہوئے تے تسی حکا پھاد کے ڈیرے چ ڈیرا نہیں بن سکتے ہو دے ہوتے۔ میرا ذہن ہے آندہ ہے، میرا قیاس ہے جاندہ ہے، مائیں جونا چاہیے ہے، میرا تیرا قیاس اتھے نہیں چلنا۔ اتھے حجت اور دلیل ہے اللہ دا قرآن اور نبی سونے دا فرمان۔ کیونکہ جتھے حضور دی حدیث آ جائے اذا ثبت الحدیث فہو مذہبی، یہ عقیدہ ہے ساڈا کہ جڑا حدیث تو ثابت ہوئے وہ ساڈا ایمان ہے، وہ ساڈا عقیدہ ہے، وہ ساڈا مذہب ہے۔ اسی کسی اور جگہ تو مذہب نہیں لیں دے۔ توجہ ہے کہ نا؟ پیران بھی اسی تاں ہی مننے ہاں کہ پیر سانو قرآن و سنت دے مطابق درس دین تے۔ جیڑا پیر قرآن و سنت تو ایک انچ بھی سائڈ تے ہو جائے اسی ان پیر نہیں مندے، وہ ساڈا پیر، اہل سنت اس نو پیر نہیں مندے کہ وہ ساڈا پیر نہیں، بس بات ختم ہو۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جس وجہ تو اسا مننے آؤ وجہ ہی نہیں رہی تو ہن ساڈا او دا تعلق کیڑا رہ گیا؟ ساڈے منن دی وجہ سی وہ دے کولوں قرآن تے حدیث پوچھنا ہے تے جو آپ ہی او دے تو پٹھا ہو گیا تے پھر ساڈا او دے نال کی تعلق رہے؟ لہذا او بڑے جاہل بندے نے جنہ دے سامنے حدیث پیش کیتی جائے تو آندے سن حدیث دا نہیں پتہ، پیراں آنج آکھے وہ اللہ علیہ تیرے سامنے کل پیراں دے پیر دا فرمان آ گیا ہے، اس تو اتے کیڑی گل ہے؟ جدو حضور دی گل آ جائے تو اتھے پیراں دا کی مقام تے مجال رہ جائے۔ توجہ ہے کوئی؟ پیر معصوم نہیں ہوندے، پیراں کو غلطی نہیں ہو سکتی، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ پیر کو بھی غلطی ہو سکتی، غلطی دا امکان موجود ہے کیونکہ پیر بشر ہے، وہ دے اتے بئی دا پیرا تے کوئی نہیں نہ، وہ صرف حضور تے آ۔ توجہ ہے کہ نا؟
جہدے اتنے وحی الہی دا پہرا سی وہ زبان تے مصطفیٰ دی ہے. ساری زبان کو وعدہ بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. تو جے کوئی ساڈے چو بندہ بیٹھا ہوئے سانو دسے کہ بھائی اتھوں غلط ہے تے ساڈا کام اصلاح کرا لینے. جے کل کو بندہ دلیل نال کرے اور سمجھائے تو ساڈا کام ہے سمجھ لینا. وہ دے نال کو حجت بازی نہ کرو. دلیل منگ سکتے ہو وہ منگ لو لیکن جڑا سمجھائے وہ دے نال لڑو نہ وہ دی گل سمجھو. توجہ ہے حضرات دی. تے ساڈے کچھ جڑے بندے نہ بیلی ساڈے وہ پیراں نو کچھ زیادہ ہی اہمیت دیندے نے. پیراں دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے یہ تو انکار نہیں. لیکن جدو پیر تے حدیث سامنے سامنے ہون چھوٹی جی گل پہ کرنا. ایک پاس سے پیر دا جملہ ہے ایک پاس سے حضور دی صحیح حدیث ہے. تسی ایمانداری نال فیصلہ کرو اہمیت کی دی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہن تانوں پتہ ہے اگوں تسی جی میرا دل لے کر دے رہا جے پتہ تے تانوں ہے نا. مطلب ہے تسی جاہل نہیں تانوں پتہ ہے کہ جدو میرے نبی دا فرمان ایک پاسے ہوئے دوجے پاسے پیران دی جناب پیر صاحب دا فرمان ہوئے جڑا پتہ نہیں وہ کس عالم تے ترانگے چ بول رہے تو اسی انہاں دی گل چھڈاں گے تے نبی پاک سرکار دی گل مناں گے. اس گل دا سان پتہ ہے اگوں ہن جے کسے نہیں مننی تو اپنی مرضی ہے. توجہ ہے حضرات. ایتھے ایک میں جملہ جناب نو دساں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے میرے نبی پاک سرکار تشریف فرما دیں. حضرت سعد نو بلایا گیا فیصلہ کرنا. جدو آپ اپنی سواری تو اترن لگے تو حضور فرماندے نے قوموا الی سیدکم کہ تہاڈا سردار آیا ہے او دے واسطے اٹھو او دے واسطے کھڑے ہو. علامہ نبھانی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ دی اولاد تواڈے وچ آوے تو تسی بیٹھے ہو تے سانو کھلو کے انہاں دا استقبال کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے. لیکن بھائیو یہ میرا جڑا ذاتی خیال ہے میں وہ عرض کرنا اور جو میری تحقیق ہے دین دے بارے کہ اگر کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے یا حضور دی حدیث بیان کر رہا ہے یا نبی دی نعت پڑھ رہا ہے تو بھائی اس ویلے جڑا پیر بھی آوے یا تو پیران اس لے آنا ہی نہیں چاہیے تے جے ہون تے انہاں کسے طریقے نال گزار کے بایا کرو. حضور دی نعت تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ آ رہی ہے نا جلدی. کیونکہ رسول اللہ دے بیان حضور دی حدیث بیان ہو رہی ہوئے. امام مالک حضور دی حدیث بیان پہ کر دے آئے تے جدو انہاں حدیث بیان فرما لئی تو امام مالک حدیث بیان کر دیاں تو بعد اٹھے تے آپ نے کپڑے جھاڑے تے وچوں ایک بچھو نکلیا. کی نکلیا جی؟ بچھو نے 9 ڈنگ مارے سن آپ نے لیکن آپ نے جنبش نہیں کی تھی. کسی پوچھا بس سرکار تسی اتنے ڈنگ کھاتے ہیں بچھو دے تے تسی حرکت کیوں نہیں کیتی؟ فرمایا میں حضور دی حدیث پہ بیان کردا. توجہ ہے حضرات. اے عالم ربانی دا مقام فرماندے میں نبی دی حدیث بیان پہ کردا سا تے میں اپنی تکلیف برداشت کر لیے لیکن حضور دی حدیث دی بے ادبی نہیں کیتی. پیر صاحب آن تو انہوں نے جگہ چھوڑ کے پہلے رکھیا کرو انہوں نے بٹھا دیا کرو یا پیچھے بیٹھ جان. پیر صاحب تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جان. پیر جتیاں تے بھی بیٹھا ہوئے تو پیر ہی ہوتا ہے. ایتھے بھی بیٹھا ہوئے تو پیر ہی ہے. جس پیر دی پیچھے بہن نال شان گھٹ جاندی ہے وہ کیڑا پیر ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی گل. جس پیر دی شان صرف پیچھے بیٹھیاں لگی گئی ہے وہ دی مڑ شان کیڑی ہے؟ مطلب اللہ تے مڑ نہیں نہ دیتی بندیاں اتے باب آ کے دیتی ہے. جی اللہ دیتی ہے تو جتھے بھی بیٹھا رہے وہ نہیں گھٹ دی. توجہ ہے کہ نا. تے کدی کدی پیران بھی چیک کریا کرو کہ بھائی تے جی پیچھے ہی بہ جاؤ بھلا رنگ کیویں دا ہوندا نے. بہت پیچھے ایتھے سرکار بہ جاؤ تلاوت ہوندی تے چلنے ہاں جے رنگ اڑ جائے تے غصہ آ جائے مڑ سمجھانے پر نہیں چاس نہیں آئی تے جو اتھے بہ کے بھی آکھن میں سانے اس گل نال کی کرے دے آ دوجے بھی تے حضور دے امتی نے میں اتھے بہ جانتے تاں کی پھر سمجھا جب پیر دے اندر جڑا ہے نا وہ جڑا اندر کتا ہوندا ہے وہ مر گیا ہوا ہے. جی سمجھ آئی کوئی تے میں دوجیاں دا نہیں پتا. میں تے اپنی مسجد سختی نالے پابندی لائی ہے. اے ساڈا علامہ صاحب اتھے ہوندے نے میں اپنی مسجد وچ پابندی لا دیتی
سختی کر کے خبردار تسی اگر میری وجہ تو تسی اٹھے تھے جگہ چھڑ دیا کرو، جدو میں آ کے جمعہ پڑھا لواں تو بعد میں تمہیں ملاں گا، جس ملنا ہوئے ملوا، جڑا تسی اٹھ باندھے ہوئے چھڑ دیو۔ اور اللہ دے فضل نال ساڈے کول جمعہ پڑھن والے بندیاں نے یہ کام چھڑ دیتا۔ بھائیو انہاں اگے اٹھتے سن، میں آتا سا تو مینوں اتنے واہ ٹائم لگ جاتا آگے آن لگیا۔ اچھا ہوں میں سیدھا آ جانا تو بہ جانا تو میں اجے بھی وہی ہاں، پہلا بھی میں وہی سا تو ہوں بھی میں وہی ہاں۔ یہاں چیزاں نہ عزت ودی ہے تو نہ کوئی گھٹتی۔ عزت اللہ پاک فرما دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہ دے ہاتھ چ عزت ہے، جدو وہ دے چھڑے تو بندے نہ گھٹا سکتے تے نہ ودا سکتے۔ یہ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تے میں تے یہ درخواست پیا کرنا پہ جدو میں آواں جڑے بچے بیٹھے ہو میرے واسطے بالکل نہ اٹھیا کرو، تے جو کوئی ہور کرم والے پیر آن تے وہ ایک پسند کر دے ہون بس ساڈے واسطے اٹھو۔ پسند کرنا بڑی وڈی غلطی ہے۔ یہ پسند کرنا پہ میرے واسطے لوگ اٹھن، حضور فرماندے ہیں جڑا بندہ یہ پسند کرے کہ لوگ میرے واسطے اٹھ کے کھڑے ہو، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا اگر کوئی پسند کرے تو پوچھ لیا کرو، جڑے پسند کرے انہاں سے اٹھنا ہوئے تو اٹھتے رہا کرو۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میں نے اس کی کوئی ضرورت، میں نے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی حاجت نہیں، میں اس چیز کی اہمیت ایک زیرو دے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ دے دی بھی کوئی اہمیت آویت اٹھ کرو جانتے کجا پھر میرے سونے نبی دی نات بھی بڑی دی ہوئے تو سارا ماحول اپسیٹ کرنا، وہ دی وجہ تو میں دس چھڑنا۔ میں پہ تقریر کرتا ہوں تو جڑا پیر اتو انٹری دے وے نا تو سارا ٹیمپرامنٹ لوز کر چھڑے، مینوں اس پیر تے بڑی چڑھتی تے اٹھن والے تے بھی چڑھتی۔ اکثر تھا میں اتھی تقریر چھڑ دینا بلائے تسی اٹھ لو سانو بھی اٹھن دیو، تے جے کدی کرتا بھی رہا تو پھر میں بڑا اپسیٹ ہو جانا۔ اس ویلے میرا ذہن بالکل ٹھیک نہیں رہتا تے یار یہ کی بندے نے جی انہوں نے یہ نہیں پتہ لگا کہ حضور دا مقام، حضور دی حدیث دا مقام کی ہے تے آن والے دا مقام کی ہے۔ ساری محفل تو اپسیٹ چا کر دیں تے موڑاں دے لا ہن بہ جاؤ۔ بھائیو پیران منیا کرو، پوجنا نہیں، جی مہربانی پوجنا نہیں، پوجو نا، پیار کرو جتنا کر سکتے ہو، محبت کرو اپنے پیران نالے، اچھی بات ہے۔ پیر نال محبت نہ ہوئے تو مڑ پیر کی ہوتا ہے؟ پیر نہیں تو محبت والی تھاں ہوندی ہے۔ محبت کرنی چاہیے اللہ دے نیک بندیاں نال، اللہ دے محبوباں نال، اللہ دے ولیاں نال، اللہ دے نیک بندیاں نال، علماء نال محبت کرو۔ یہ محبت کرنے والی جا ہوندی ہے۔ کرکٹاں نال تے اداکاراں نال پیار کے کرنا ہویا، انہاں دے بندے فین ہوئے ہوندے، انہاں دے فین نہ بنو۔ فین بننا ہے تو کسی اللہ دے درویش دا فین بنو، جنہاں دی محبت بھی قیامت والے دن نفع دے وے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے گل؟ جو میں عرض پیا کرتا بچو، یہ جملہ آ گیا ضمنن تے او وچوں عرض کر دیتا۔ عرض کر رہا کہ نجی محفل کسے گھر تسی بیٹھے ہو، مثلا میں آنا علامہ صاحب دے گھر جانا، اے نات خان دے گھر جانا تو یہ میرے واسطے اٹھ بیٹھ، یہ ادب توجہ ہے کہ نا؟ یہ ادب ہے انہوں نے میرے واسطے، یہ میرے گھر آن تو مینوں انہاں واسطے اٹھ بیٹھنا چاہیے۔ وہ عالم ہے، حضور دا سناخا ہے، یا کوئی عام بندہ بھی آوے تو مینوں اٹھ کے وہ تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ چیز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دے گھر جائے، کسی دے گھر جائے، میرے گھر کوئی آ جائے نہیں چو تو اس ویلے میں اٹھنا چاہیے نہ اٹھنا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی دے اندر لکھا ہے لا یکرم الرجل فی اہلہ، کہ بندہ اگر اپنے گھر دے ہوئے تو انہوں اتھے سن تکریم دین دی ضرورت نہیں۔ حضور دے مہمان آنا تو حضور اپنے ہتھاں نال انہاں دے ہاتھ دھوان دے آئے۔ یہ توجہ ہے کہ نا؟ لہذا پیر حضور تو وڈے تے نہیں نا، عمل تے حضور تو ویکھ کے شروع ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھئی چلنا تے اوتھے ہی ہے نا۔ حضور اپنے مہماناں دا خود ہاتھ دھواندے نے، انہاں کے کھانا رکھدے نے، اوتھے وہ اٹھیا کرن، ساڈے گھر آ جان تے سانوں اٹھنا چاہیے۔ یہ توجہ ہے کہ نا؟
اے بیٹا جی یہ دین ہے، اور دین پسند اور نا پسند دا مطلب نہیں ہوندا میں شے پسند ہے تے نہیں پسند، ساڈی پسند کی ہے؟ ساڈی کوئی پسند نہیں، جتھے نبی پاک دا سرکار دا عمل تے فرمان آ جائے، حکم آ جائے، ساڈی پسند تے نا پسند پیچھے چلی جاندی ہے تے حضور دی پسند وڈی ہو ویندی۔ یہی غلامان مصطفیٰ دا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی یہ مسئلے دی؟ اگے چلیے جناب، یہ پتہ لگ گیا نا ہن میں کی کھولیا اور کی طریقے؟ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم اگلی گل سن لو، میں اکثر یہ گل اتنے سنا رہنا، جی پیر ہوندا کی ہے؟ پیر ٹیچر ہوندا ہے، استاد ہوندا ہے۔ پیر کی ہوندا ہے جی؟ استاذ، ٹیچر، مرید سٹوڈنٹ ہوندا ہے۔ جڑے ساڈے ہن پیر نے نا گرم والے ساڈے پیر، انہاں تو پوچھو نا بھائی مرشد تے مرشد وچ کی فرق ہے؟ انہاں نے بھی کوئی نہیں پتا۔ تو اونج او ساڈے مرشد ہی نے جی، کو سمجھ آئی کوئی؟ وہ ساڈے مرشد نے، جنہاں مرشد تے مرشد دا کوئی نہیں پتا۔ پیر ساڈے وہ بھی نہیں۔ عزیزو یہ المیہ ہے ساڈا، ساڈی بدبختی تے بد قسمتی ہے کہ ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ کبے بیٹھ گئے انہاں جاواں تے جتھے شاہین بیٹھ گیا ہے۔ بھئی ویکھو جس بندے نے نہیں پتا با مرشد دا تے مرشد دا فرق کی ہے، وہ اپنے مریداں دا مرشد بنیا ہوندا ہے، تے مرید بھی پیان دے ہوندے نے ساڈا مرشد ہے۔ تو میں سن کے آنا ٹھیک ہی آندے پین، بھاویں بے علمی تو آندے پین۔ توجہ ہے؟ ارشد یرشد ارشادا فہوا مرشد، شین مکسور پڑھیندی ہے، وہ دا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا۔ مرشد ہوتا ہے جنوں ارشاد کیتا جائے، یعنی مرشد دا مطلب ہے مرید۔ سمجھ آئی کوئی؟ تے مرید پہ پیرا نہ دندی ہے ساڈے مرشد نے، اور ساڈے مرید نے۔ جی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ ہاتھ ایسی بھی ہے میں چلو ٹھیک ہے، دبائی رکھو گا جی میں چلتا ہے چلائی رکھو، کام جو چلیا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، جاہل آدمی کدی مرشد نہیں ہو سکتا۔ مرشد واسطے صاحب علم ہونا شرط ہے، تے شرط وہ ہوندی ہے جڑی پہنا ہونی چاہیے۔ مثلا نماز دیاں کچھ شرطاں نے، نماز دیاں 6 شرطاں نے، انہاں چوں ایک بھی نہ ہوئے، 7 بھی علماء نے لکھی ہیں، 6 بھی، انہاں چوں ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو نماز نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ توجہ ہے بھائی میرے؟ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اللہ اکبر۔ میں پیر دی تعریف کر دیا ہویا، لمبا جملہ نہیں بولدا ہوندا، اللہ حضرت ہی کو گل کر دینا۔ میری امام احمد رضا فرما دل، جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا، پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، سلام شمع بز میں جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ جس کی ہر ایک سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا۔ توجہ ہے بچوں؟ اگلا مسئلہ سن لو، اگلا مسئلہ، اگلی گل سن لو۔ قبر جاؤ گے، قبر دے اندر عمل دا سوال نہیں، عقیدے دا سوال ہے۔ بیٹا پہلا اپنا عقیدہ سیدھا کریے۔ توجہ ہے حضرات کے نا؟ عقیدہ صحت مند کرو۔ تے ایک تو میں اور گل دساں، جڑیاں تسیاں بنائی ہیں نا اپنے کولوں کچھ چیزاں جنہاں اوتے تسی بڑے ڈاڈے پکے ہوئے کھلوتے ہو، مہربانی کرو عالم
دین جڑا ہے نا ہوں میانے جڑے نا پنڈاں وہ نیم جے ہوندے نے نیم جے تے سیانے آندے نے کہ نیم حکیم تے نہیں وہ تساں ہن بنایا نا اگوں اصل جڑا کتاباں لکھیا ہوا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں نیم ملا خطرہ ایمان آ جڑے نیم ملا نے نہ پورے انپڑھ ہوندے تے نہ پورے پڑھے ہوندے جڑا پورا انپڑھ ہے انہیں فائدہ ہوندا ہے وہ چپ کر کے پڑھے دے مگر لگ جاندا ہے مین تے جی پتہ کوئی نہیں مڑ جی میں آکھ تے جڑا پورا پڑھیا ہوندا ہے اون مڑ سارا آپ پتہ ہوندا ہے تے جڑا ہوندا ہے نا وچلے سن نہ وہ پورا کسے دے مگر لگ سکدا ہے کیونکہ وہ آندا ہے میں آپ بھی پڑھیا ہاں تو پورا پڑھیا نہیں ہوندا کو سمجھ آئی کوئی نہ وہ نیم جہا ہوندا ہے کمڑا تے وہ نیم نہ ٹھنڈا نہ گرم نہ بی بی نہ بندہ میں وچلے سن جا ہوندے وہ نہ کسے نو پورا کھول کے آکھ سکتے ہیں بندے دا پتر بانا غلط ہی تے نہ وہ شدے آپ چپ کر کے کسی دے مگر لگی اندر بسان کوئی نہیں پتہ کسی دے پوچھ لو پرابلم ہو گئی تے تسی جڑے بندے ہوندے ہو جڑا تانوں کو مسئلہ چا دسے کو بندے اندر باگے اج تاں یہ نہیں سنیا بھئی یہ ان قصور ساڈا ہے بجے تو نہیں سنیا بھائیا تے اساں اگے تے اج تاں یہ نہیں سنیا جڑا تسی ہن پہ کردے ہو تے بڑی ہن ساڈا قصور ہے اگے اج تے کسے بھی نہیں آکھیا تسی بیان دیو اسی آکھے قبراں تے بیبیاں نہ جان وہ آندے اگے تے اج تے کسے نہیں سنیا جمدیاں جاندیاں پئیاں تو بھئی یہ ساڈا قصور ہے اسی آکھے گڈولیاں نہ چڑھایا کرو تو آندے اگے تے اج تے نہیں سنیا چڑھدیاں ہی ودیاں میں کہ بادشاہ نے ساڈا کی قصور ہے دے یہ تساں نہیں سنیا تے اویئرنیس دی کمی رہی ہے تے قصور ساڈا نہیں ساڈا کام میں اوکا دینا وہ دیندے پیاں جی سمجھ آ رہی ہے قبراں دا طواف نہ کریا کرو قبراں سجدہ نہ کریا کرو نہ مرشد نو سجدہ کریا کرو نہ کسی جھنڈے نو سجدہ کریا کرو نہ قبراں اتے دیوے بالیا کرو بڑی بندیاں نے گل عجیب لگدی ہے بلائے سنت نات کان دے قبراں تے دیوے بلیندے گزر گئی تسی آندو نہ بالیا کرو شریعت آندی اگر اتنے بیٹھ کے کچھ پڑھ نہیں جلال ہے پھر جلال اگر تسی اتنے بیٹھنا نہیں تے دیوا جلاؤ نا وہ پیسے مسجد نو دے دیو بھائی نے ہی 11ویں شریف دا مسئلہ ہے جیڑا 11ویں دا ہے نا منکر او دا تے مسئلہ ہی الگ ہے کیونکہ وہ 11ویں ان کی تکلیف دین دی جی کو سمجھ آئی کوئی وہ آندہ ہے پڑھ دی نہیں جو آندہ ہے پڑھ دی بھائی میاں جی میں ایک قانون ہے نا کہ 11ویں 12ویں بھی ہو جاندی ہے 13ویں بھی ہو جاندی ہے 14ویں بھی ہو جاندی ہے 16ویں 17ویں 18ویں مہینے دے کسے دن بھی دیو تے 11ویں ہو جاندی ہے یہ گل ٹھیک ہے لیکن 11ویں والے دن بھی تو ہو جاندی ہے نا یہ بھی ضد نہیں کرنی چاہیے 11ویں والے دن کیوں کر دیو 11ویں والے دن والے نہیں آکھنا چاہیے اگے پیچھے نہیں ہوندی اگے پیچھے بھی ہو جاندی ہے کیونکہ صدقہ نافلہ جس دن بھی کرو ہو جاندہ ہے او دے اتے کوئی شرط نہیں بھائی 11ویں والے دن گیٹ کھلدا ہے تے دوجے دے بند ہو جاندہ ہے ہن پیچھے کوئی نہ گلیا ہے نہیں یہ کوئی نہ گیٹ بند ہوندا گیٹ کھلا ہے جس ویلے بھی گلو اپڑ جاتا ہے صدقے دی نیت ہے صدقہ نافلہ دی نیت ہے جو بندہ جس وقت جس گھڑی بھی دے وے نیت کر چھڑے مولوی کو اتے ختم نام ہی پڑھائے تو وہ میں پڑ جاتا ہے مولویاں کو اتے انجن لوین دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی بائیں دے اگے انجن لایا ہے جڑا ختم پڑھ کے توڑ چھک کے لے جائے تسی زبان نال نیت کہہ دیو یا دل وچ نیت کر لو تے دے چھڈو تے ہو جاتا ہے اے دے اتے بچوں ایک مسئلہ تواڈے نال کرنا چاہنا میں بڑی ذمہ داری نال بھئی ایک بندہ ہے اس رکھیا کٹا غوث پاک دے نام تے بچے جڑے پتر چپ کر کے بیٹھنا بولو نا پتر آرام تسی کٹا رکھیا جی ایسی حضور غوث پاک دے نام تے سالے ثواب کرنا اور 11ویں شریف دا ختم دلا رکھیا ٹھیک ہے او وکیا جی 40,000 جو ٹھیک ہے 40,000 دا بک گیا تسی 40,000 دی کھیر پکائی ہے یا چاول پکائے نے بندیاں نو بنڈ چھڈے میں اے نہیں آندا کہ 11ویں کو نہیں ہوئی ہو گئی تہاڈا مطلب پورا ہو گیا لیکن پتر میں ایک گل کردا ہوں نا میرے بچے بیٹھے ہو مسجد دی چھت پہ ڈگدی ہوئے تے
دیوار پہ ڈگتی ہوئے، دیوار کمزور ہو جائے، چھت صحیح ہوئے تے اسی سیلنگ والا بندہ چھت لئیے، ساڈے کول 10,000 روپیہ ہے، اسی مسجد دی چھت نو سیلنگ کرانا تے سیاںا کول ہویا تو اس آکھنا تے بھائیا دیوار جو ڈگتی پئی آ یہ کر لا، چھت دا گزارا ہوندا نہیں پیا۔ کی سمجھ آ رہی کوئی؟ یار میں دے منکر تے نہیں نہ سی دیو، لیکن مسجد وچ ٹوٹی ٹوٹی ہے، مسجد وچ ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے، اوتھے اسی لکڑ دے چھڈیے وچ دیکھیا پنڈ والے دے جگاڑ، ان جگاڑ سدے وہ لکڑ جڑی ہے نا وہ اگو بریک کر کے نہ تو ٹوٹی والی جگہ تے انہاں وچ دتی ہوندی ہے، جس لے کوئی وضو کرن لگدا ہے یا نہان لگدا ہے وہ کڈ لیندا ہے، تو وہ نہ کے تو پھر یا وضو کر کے وہ پھر اوتھے دے چھڑدا ہے۔ وہ جو 40,000 دی کھیر ونڈی آ غوث پاک دے نا تے یہ تے ٹوٹی لا کے اللہ سنیا یہ دا ثواب بھی اودے ٹر جائے۔ جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ جے ادو ٹر جاندا ہے تے ادو نو جاندا غوث پاک ال۔ تو اپنے پنڈ دے عالم دین تو پوچھ کے مولوی صاحب تواڈے کول تفسیر دی کوئی کتاب ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہونی، کیونکہ اکثر پنڈاں وچ علماء کول کتاباں 40,000 دی ایک کتاب ہوندی ہے، مولویاں تسی 6 مہینے بعد پیسے دیندے ہو تو گھر دا خرچہ چلان یا کتاباں لین؟ تسی یہ کیوں نہیں پوچھتے مولانا میں تواڈے نال نہ چلنا لاہور تے تانوں جڑی کتاباں دی ضرورت ہے مطالعہ واسطے میں تانوں غوث پاک واسطے نام تے وہ لے دیاں، پڑھیا جے میرے مرشد عبد القادر جیلانی نے ثواب جاندا رہے۔ تسی انج کیوں نہیں کرتے؟ چلو جے مڑ بھی نئے دل کردا تو چلو 5,000 ادے لا لو، لنگر پکا کے بھی ونڈ لو، بندے ویکھن یار بھی دتی، کیونکہ بس ساڈے بھی دل کردا نا ایک باری بہ جا بھی ہوے، ساڈا بھی دل کردا ایک باری بہ جا بھی ہوے، روڑا پیا ہوے، دیگاں کھڑکدیاں پیاں ہن پوچھیو کی ہے تے آکھن 11ویں بھی پکدی، ساڈا اس گل تے بھی بڑا دل کردا ہے تے چلو وہ بھی پتر کر لیا کرو، لیکن کچھ وچوں ادے لایا کرو کیونکہ سانو ضرورت ہے۔ ایک عالم دین کو ضرورت دیاں کتاباں اگر وہ لوے نا ضرورت دیاں تے کم از کم 25 لاکھ دیاں ہوندیاں، صرف ضرورت دیاں کتاباں جڑیاں فالتو نہیں، جنہ دی انہاں ویسے ضرورت ہوندی ہے، ضرورت دیاں کتاباں بھی ایک عالم دین لوے تے انہاں دی قیمت کم از کم موجودہ دور وچ 25 لاکھ روپیہ بندی ہے۔ ہن مولوی جڑا او مکان دا چھت نہیں اتنا بندا پیا، کتاباں کتھوں لین؟ مڑ تسی آندے اگے سنیا نہیں، سنیا نا تو تاں ہے جو ابے والیاں کتاباں تو کوئی نویں لیا کے وچ رکھے تے تو اگلیاں بابے اور والیاں پڑھ کے تانوں سنا دے رن مڑ تساں آکھنا کہ صدیاں ہو گئیاں نہیں سنتے پے وہی سنی ہونی۔ جی کوئی سمجھ آ رہی ہے بچوں گل؟ پتر تھوڑا جہا سانوں چاہیے کہ پیسے جدوں خرچ کرنے ہون دین تے وہ بھی کسے تو پوچھ لئیے مولوی صاحب اسی کتھے لائیے؟ راضی تے عبد القادر جیلانی سرکار نو ہی کرنا ہے نا، 11ویں والی سرکار نو راضی تے کرنا ہے نا، تو سائیں جی میں چنگا راضی ہوندے ہن انج کیوں نہ کریے؟ اسی بڑا حیران ہونے ہاں، سانو بندے سدے نے تقریر واسطے، سن دے پے تقریر تے آویا جی، اچھا جی آمن دے ساڈے کول بہ کے بیان ہوندے نے شاہ جی تواڈے بارے سنیا تسی پیسے کدی نہیں منگے، بجے منگنے بھی نہیں تو ہن تے چپ کر، نہیں سمجھ آئی کوئی؟ تے اسی بھی بیان نہ مڑے جو اگے سنی بیٹھا ہے، چل ہن چپ ہی کر جائیے، ایویں یہ نہ کہ باقی سنیا کوئی نہیں منگتے ہن منگن لگ پے نے، اسی بھی آنے میں چلو یار چپ کر جاؤ کی ہے تو منگنے۔ او بھائیا آ کے میلاد شریف دا ختم کرا، میلاد شریف دی محفل کرائندا ہے، وہ جناب دستا ہے ہوندیاں جی 60 دیگ لائی، ماشاءاللہ بھائی کمال کیتا ہی بڑی گل ہے، 60 دیگ لائی ہے جی تے کٹا بھی رکھیا ہوئے وچ پا چھڑیا، بڑا چنگا کیتا جدوں شہری گڈی چلانا لگے اے جی کوئی کرایہ لے لو تے اگلی جدوں محفل کرائی مڑ تو نازی کرا باس ہی کہڑا ہوں تیرے نال رنج ہو کے بجانے، لیکن باس ہونے 60 جو چاڑیاں نہیں آ چاڑیاں نہیں اتاں تو بھاؤ تو 10 گھٹا چھڑ دیوں تو کوئی مسجد کی خدمت کر چھڑ دیوں، جی کو سمجھ آتی پئی کوئی؟ لیکن اسی آنے نہیں ادے نہیں ادے آ جڑا کھڑک ہونا ہے تے رونق بڑی بننی، ویران جو دیتا وہ موٹے چونا ہے وہ دوجے بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں لگنا، اللہ کے تے اسی بھی کوئی نہ پیش کر دے پے تو ساڈا اللہ راضی ہوئے، یہ سمجھ آتی پئی بچوں کی کوئی نہ تے اونج میں بڑا حیران ہونا کچھ بندیاں نے 11ویں شریف تو بڑا بٹ چڑھتا ہے،
اینا اور کسے ختم تو نہیں نے تکلیف ہوں جی 11ویں نہ پکایا وہ میں آخیا بھائی ایڈی کا اور کیوں کرنا ہے 11ویں شریف دی یہ بھی ختم ہی نہ ہو سمجھ آئیے کوئی نہیں یقین کرو دوجے ختم بھی ہوڑ تو اگنور کر چھڑ دیں بس ٹھیک ہے پران کھین دو کول دیا ستمیں دیا ٹھیک ہے بکھین دو یار وہ نہ ہے نہ 11ویں نہ کریا کرو یہ بالکل آرام میں نہیں جائے وہ سمجھ آئی کوئی نہ گئے وہ نا جی تسی دسو کی ہے جی یہ حضور غوث پاک دے نا تے ہوندی ہے میاں تسی گل نو سمجھ دی کیوں ابا مر جائے بکرا کن دے نا تے ذبح کری عید آ جائے قربانی آ جائے تو بکرا کی دے نا تے ذبح کری بھئی ساڈے ابے نو ایسے بکرے دی جی قربانی ابے دے نا دی ابے دے نا دیے تے گوشت کر کے بندے کھا جاندے بندے گوشت کھا گئے بکرے دا ہن اس بندے تو بندہ پوچھے بھئی اے بکرا جڑا ابے دے نا تے کیتے ہی کھادا بندے ہیں کوئی شے اگاں گئی ہے ہو سکنا سارا بکرا اگاں گیا اون اس ویلے کوئی بندہ سیاںا نہیں آندا جتھوں تیرا بکرا لنگ گیا بھائیا وہ تو ساڈی کھیر بھی لنگ جان دے کیوں پرابلم کر جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں مطلب کوئی راہ ہے روڈ ہے ان کو روڈ ہے جتھوں اگے کو بکرا مجھ گاں چھترا یہ لنگ ہے چلو ساڈے کول اوتھے نہیں اپڑیندا تے کھیر اگا لنگ جان دے بادشاہ اپنی واری چاہ لی دیو ساڈی واری بیریئر سٹ چھڑ دیو بڑا نہیں جا سکتی نہیں جناب اج نہ کرو ٹریفک جو جاندی پئی ہے تے سنیے دی کھیر بھی لنگ جان دیو بندے ذرا سادے نہیں جو منن والے نے سنی جڑے کام تے اسی لائیے مولوی یہ سنی اس سے کام تے لگ جاتے بڑا من دے اللہ پاک کی نہ تیرا دی ہوئے جناب نو عرض کر رہا کہ اس گل تے سوچیا کرو کہ پیسہ دین تے خرچ کرنا ہے تے ترجیحاً خرچ کرنا چاہیے جتھے زیادہ ضرورت ہے اتھے خرچ کرو سارے سواب کو کھیر پکا کے ونڈیا یا چاول پکا کے ونڈیا ہی نہیں جانا وہ دے اور بہتر طریقے مثلا اگر صدقہ جاریہ دے اعتبار نہ خرچ کرو تو دا زیادہ ثواب میں تو ایک مثال دے سمجھ آ جائے جب میں درس نظامی کیتی ہے نا جی حضرت صاحب میں ایک کتاب بھی اپنے کو نہیں خریدی جب میں درس نظامی کیتی ہے استاداں کو میں پڑھتا رہا تو میں ایک کتاب بھی خرید کے نہیں پڑھی بندے لے کے دیندے سان کتاباں مدرسے اسی پڑھ دیا ہوں جنہ بندیاں اس ویلے کتاباں لے کے دیتی نے مینوں نہ بندیاں دا پتہ ہے انہیں جو کچھ فوت ہو گئے کچھ زندہ میں وہ کتاباں پڑھ کے تے لوگاں نو دین دس رہا وہ بندے ہن قبر وچ نے دسو انہاں نو نفع ہوندا پیا یا کوئی نہیں بھائی خرچ کرن والی جا تے خرچ کرو تسی کروڑاں روپیے لا کے تے ہر سال میلاد دیاں پہاڑیاں بنے دے ہو تے خرچ کر دے ہو مدرسیاں بچیاں کول کپڑے کوئی نہیں جتیاں کوئی نہیں انہوں کھانے کو تکلیف ہے چھت کوئی نہیں ایک میلاد دا جشن ہے ایک میلاد دا مقصد ہے جشن بھی منا لو تے مقصد اپنا لو سمجھ آئی کوئی بیٹا میں میلاد دا منکر بھی نہیں تے 11ویں شریف دا منکر بھی نہیں میں انہاں سارے کاماں نوں جائز سمجھنا لیکن شریعت نے جڑی حدود مقرر کیتیاں نے سانوں انہاں دی پابندی کرنی چاہیے سمجھ آ رہی ہے لنگر پکاؤ بندیاں لنگر دیو تقسیم کرو اچھی بات ہے لیکن اس دے اندر بھی حد اعتدال رکھو اور اس پیسے نو کسی اس جگہ تے خرچ کرو جتھے اہل سنت نو زیادہ ضرورت ہے جی سمجھ آ رہی ہے نا بچوں میری گل جی میں ہوں آیا میں تو سمجھا رہا یقیناً جڑا ہے تہاڈا نالج ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے نا تو سمجھ آ رہی ہے کہ اسی کوئی گل سن رہے ہیں کوئی سمجھ رہے ہیں یہ سانو کی دس رہا بندہ اور یہ کوئی گل اسی سمجھنی 11ویں شریف پکاؤ تقسیم کرو لیکن او دے اندر سارا پیسہ او دے لان نالو حضور غوث پاک دے نام تے کوئی مسجد وچ کام کرواؤ غوث پاک دے نام تے کم کرواؤ غوث پاک دے سالے ثواب واسطے کسی مدرسے چ کتاباں لے کے دیو کسی مدرسے دی چھت تعمیر کر دیو کسی مدرسے چ بچیاں ضرورت ہوئے تے لنگر اتھے جمع چکراؤ تے او جڑا لنگر ہوئے گا وہ بچے جتنا چر کھاندے رہن گے وہ ثواب تانوں
ملے گا اور غوث پاک بھی تواڈے اتے راضی ہو جان گے. بیٹا ساڈی عمر 11ویں پکیندے پی لنگ دیے بندیاں مدرسے ڈھیر بنا چھڈے. اہل سنت نو مدارس دی ضرورت ہے, درباراں دی بھی ضرورت ہون نہیں. جڑے اگلے بن گئے سی انہاں تے بھی اپڑ پے تے بڑی گل. جڑا پیر مردا ہے 2 کروڑ لا کے اتنے انہاں بڑا سارا روزہ بنا چھڑ دیو. کوئی دی جگہ تے بھی کوئی مسجد یا مدرسہ بناؤ. یہ سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ یہ مہربانی ہے, یہ گلاں پہ دڑیاں تو دسنا, انہاں تے غور کرو. سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ عزیزان محترم, جیڑا نہ کمڑے بندے وہ خرچ کرن لگیاں کو نہیں ویکھدے کتھے خرچ کرنا ہے. سیانے بندے سوچ کے خرچ دین بھئی کتھے خرچ کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی مسئلہ دی کوئی نہ؟ اور کوئی بچوں مسئلہ ہے جڑی تو ان پوچھنے دی ضرورت ہوئے؟ میرے سنی بچے ہو کھل کے گل پوچھیا کرو, بس ہاں گل دسی جاؤ نہیں کیویں کرنا ہے. تو ساڈا کام ہے تو دسی جانا تھا کہ تسی اودے اوتے پیچھے عمل کردے رہو. میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یاد رکھو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے سانو جو گلاں دسیاں انہاں تے عمل کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے. شہراں دے اندر لوگ پہاڑیاں بنائے دین تے عورتاں راتی نکل کے انہاں نوں ویندیاں, او دا کوئی ثواب نہیں, گناہ ہوندا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ عورتاں اور مرداں اختلاط کرنا اور بازاراں وچ میلاد شریف نو ایک پکنک یا میلہ سمجھنا ہے بالکل غلط ہے, اور یہ کوئی عبادت نہیں. رسول اللہ دے دین نو کسے غلط پاسے نہ لے جاؤ. جس تو ان دسنا ہے اس دے دسے تے عمل دی کوشش کریا کرو. دی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی؟ اس سے گل دا ساڈا جھگڑا سی کہ شیعہ نال بتوسی شہادت دا ذکر بڑا کر دیو, جس واسطے شہید ہوئے نو چھڈی بیٹھے ہو. ایو گل بیان نہ ہوئے تسی میلاد بڑی کر دیو, جس واسطے حضور آئے نے اس گل نو کیوں نہ سمجھ دے. میلاد دا ذکر کرو لیکن مقصد میلاد فوت کر چھڑنا کہ حضور کیوں آئے نے. میلاد شریف کرو, یہ حضور دی شان ہے اور یہ خوشی ہر مومن دے دل وچ ہوندی ہے. لیکن جو نبی پاک سرکار مقصد لے کے آئے نے, حضور کی لے کے آئے نے, کیوں حضور آئے نے, اس گل تے غور کوئی نہ کرنا. کیا میلاد دی خوشی کر کے تسی بری و ذمہ ہو گئے ہو؟ جڑا ایسا سمجھدا ہے وہ ناقص خیال دا حامل ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, میں اپنے بھائیوں کی خدمت آخری گزارش کر رہا, ٹائم ہو گیا ہے بھائی. تسی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہر نوجوان کو ہونا چاہیے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ ہر نوجوان دے گھر ترجمہ کنز الایمان ہونا چاہیے, اور اس ترجمہ کنز الایمان دا مطالعہ کرو اور او دے تو استفادہ کرو. ایک لین بھی پڑھو تے ترجمے نال پڑھیا کرو تاکہ تسی سمجھو کہ سانو اللہ نے کی پیغام بھیجیا ہے. تسی صرف ناف ترکیب کر کے اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ترجمہ پڑھ لو. ترجمہ پڑھو جو اعلیٰ حضرت نے تانوں لکھ کے دیتا ہے. کہ میرا مقصد ہے, میری بات سمجھو, تانوں کوئی دوست پیغام گلے میسج موبائل پہ کہ تسی اس دا میسج اگنور کر دیو تو وہ ساکھنا تھا ہے یار میں تے ایس ایم ایس کیتا تو پڑھی ہی کوئی. عزیزو, یہ اللہ دا میسج ہے, اللہ دا پیغام ہے جڑا رسول اللہ تانوں عطا فرمایا, رسول اللہ دے ذریعے نال اللہ تواڈے تک گلیا ہے. اس نو سمجھو تہاڈا خالق تواڈے نال مخاطب ہے, اللہ تواڈے نال گل کر رہا ہے. اپنے خالق دی گل نو سمجھو کہ خالق تانوں کی کہہ رہا ہے, اور سوچو کیونکہ قرآن دا موضوع انسان ہے. خالق انسان نال مخاطب قرآن ہے, خالق تے مخلوق دی گفتگو ہو رہی. خالق تواڈے نال مخاطب ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر ثم السبیل یسر. اللہ فرماتے ہیں انسان کبھی سوچے من ای شیء خلقہ کہ اللہ نے تینوں بنایا کس شے تو. پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اے انسان میں تینوں نطفت امشاج تینوں ایک نطفہ انسانی تو خالق نے پیدا کیتا ہے. نطفے دا پتہ ہے بھائیو یخرج من بین الصلب والترائب فلینظر الانسان مما خلق خلق توجہ ہے کہ نا فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ فرماتے ہیں انسان غور کر تینوں خالق نے کس شے دا بنایا. فلینظر الانسان ویکھے بندہ مما خلق اللہ نے انہوں کس شے دا بنایا. خلق من ماء دافق ٹپک دے ہوئے پانی نال تینوں بنایا منی اچھل کے نکلی. ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب تو اپنے باپ دے وچوں نکلیوں جتوں بنیا بندہ تے ابا ناپاک ہو گیا. جدو باپ دے صلب وچوں نکلیا تے ابے تو غسل فرض ہو گیا ناپاک ہو گیا. پاک پھر ہویا جدو غسل کیتا ماں دے رحم وچ گیا تے ماں ناپاک ہو گئی پھر پاک ہوئی. پھر جدو نکلیا پیدا ہویا مدت نفاس 40 دن ماں پھر ناپاک ہو گئی. اے بندہ جتھوں چلدا گیا ہے ناپاک کردا گیا. باپ کو نکلیا تے باپ ناپاک ماں کو آیا تے ماں ناپاک ماں پیدا ہویا تے پھر ماں 40 دن ناپاک. کدی چولی پیشاب کیتا تے مڑ ناپاک. جس بندے نو اے نہیں سی پتا میں پیشاب کتھے کرنا ہے بالکل اے جاہل پیدا ہونے والا انسان جدو وڈا ہویا تے اپنے خالق دا نافرمان ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں بندے پھر غور کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. میں تینوں مٹی چو بنایا سی اس مٹی چ میں تینوں پھر بلا لینا اتھو نکلیا سے پھر واپس آئے گا. ومنہا نخرجکم تارتا اخرى ایک واری پھر میں تینوں اس سے مٹی چو مڑ زندہ کر لینا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اللہ فرماتے ہیں قبراں کھول دیا گا قبر کھول جائے گی اور انسان پھر کھڑا ہو جائے گا پھر ہاتھ پیر او دے زندہ وہ پھر اپنی حیات حاصل کر لے گا پھر اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا. تو اللہ پاک فرمان گے فَيُوفَى يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ فرمان گے آج تیرے کولوں بندے حساب لینا دس حساب کی کر کے آئے ہیں تے کی لے کے آئے ہیں کتھے خرچ کرتا رہے ہیں کتھوں کماندا رہے ہیں تیری کمائی دے ذریعے کی سن تیرے خرچ کتھے ہوئے نے دس کتھے کنہ کنہ حرام کھاتے کتھے حلال کرتا رہے ہیں جھوٹ کنے بولے نہیں بھئی منیاں کنیاں کیتیاں نہیں. پھر یوم حشر ہوئے گا یوم یقوم الحساب ہوئے گا. اور اللہ فرما دیں کہ دنیا دارو سن لو میرا خالق فرما دے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جدہ ایک ذرے دے برابر بھی نیکی ہوئی میں نہ نیکی وقت ضائع کراں گا تے نہ ہو دی بدی اور برائی جو ہے اس نو اگنور کیتا جائے گا اس دی بدی بھی لکھی ہوئے گی اور اس دی نیکی بھی دے سامنے آ جائے گی. اے تیریاں نیکیاں تے اے تیرے گناہ نے آ ہون تیرا حساب ہوئے گا. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حسن دے کہ رون لیوئی تے تینوں دتا کسے دلاسا ہو زندگی بندے دی انج وہانی تے جویں پانی وچ پتا سا او سوڑی سامی
وچ سٹ گتے سنے تے جتھے پرت نہ سکسے پاسا ہو تے مالک تے تھو حساب لوے گا تے رتی کم نہ ماسا ہو اللہ دا قرآن گواہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان اللہ فرماتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ اے بندیو جدو حساب کرو تے پورا کریا کرو جدو تانوں حکم بنایا جائے تو صحیح ججمنٹ کریا جائے خالق فرماندا ہے بے ایمانی نہ کریا جائے نا انصافی نہ کریا جائے او خالق آوی یوم قیامت انصاف کرے گا انصاف دا دن ہوئے گا بے انصافی اللہ اکبر عزیزہ جے انصاف ہویا کہ پتہ لگے عملہ نال کتنے طرح نے جی توجہ ہے کوئی نہ عملہ نال کتنے طرح نے عملہ نال ترن والے تھوڑے ہونے رحمت نال ترن والے زیادہ ہونے اللہ دی رحمت نال پار لنگن والے زیادہ ہونے تے اپنی عملہ نال پار لنگن والے بال علماء نے تو تک لکھیا با اپنے عملہ نال پار جا ہی کوئی نہیں سکتا جنی دیر تک وہ دی رحمت شامل حال نہ ہو اے وکری گل ہے کسی نے رحمت تھوڑی دینی ہے تو کسی نے رحمت زیادہ مل ویسی اللہ اکبر تائیں تے سیانے لوگ کہہ گئے کہ عدل کریں تے تھارے تھارے کمبنے تے اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاور تے میں ورگے منہ گالے ہائے ہائے اس کا فضل ہونا ہے تے بھائی آپ بیڑا تے تاں ہی پار ہونا اللہ اکبر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا سی میرا اپنے مالک کے پیش ہون دی تیاری کرو تسا اپنے رب کے پیش ہونا ہے اور جدو پیش ہونا ہے نا تسی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ بڑے بڑے اس گل تو خوف زدہ ہوں دیا ہے کہ اسی مالک کے پیش کی میں ہوں مانگے تائیں تا اقبال فرما دیا ہے نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر رود معاشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر ادگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر اللہ سونے جے حساب لینا ہی ہوئی تے لے لیں پر سونے مصطفیٰ دیاں نظرہ تو اولے ہو کے لیں حضور اگے شرمندہ نہ ہو کہ حضور تکھن گے تے میں کی عمل لے کے پیش ہو سا حضرات محترم بے شک بڑا مشکل وقت ہونا ہے لیکن میرے اللہ حضرت نے ایک خبر دیتی ہوئی ہے بریلی والے بڑی کمال دی گل کر آپ فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف
تو حضور آ جائے. آپ مسکران گے جدو حضور مسکرانا ہے تے حضور دی مسکراہٹ بجلی بن کے ساڈے گناہاں تے گرے گی اور گناہ جل کے راکھ ہو جان گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے سی آپ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ذکر آخرت بھی کریا کرو تے فکر آخرت بھی کریا کرو. جرم کرن لگیا ذرا سوچیا کرو کہ اساں حشر والے دن انہاں دا حساب بھی دے. مالک تیتھوں حساب لوے گا. میں بڑا حیران ہونا بندہ مر جاندا ہے نا جڑا کوٹھی پا کے اون دے پتر جڑے او ممی ڈیڈی ہوندے نے انہاں نے کہ بابا مر گیا نواؤ تے آندے نے سان تے پتہ ہی کوئی نہیں نوائی دا کیویں. تو اس لیے بندہ حیران ہوندا ہے بے انہاں بالاں واسطے تو اتنا حرام کٹھا کیتا ہے جنہاں نے بھی کوئی نہیں پتا بے ابے نوانا کیویں. انہاں واسطے ایڈیاں کوٹھیاں بناندا رہے کملیا کو اپنی قبر دی تیاری کر لیندے ہو. جی بیٹا ٹھیک ہے. اور بھی باقی سے کو پوچھنا ایک ہو گیا کسی اور بھی جی میں دسنا یہ بھی میں دسنا اور کسی پوچھنا ہے تو بھی پوچھ. 10 محرم نو پانی ٹھیک ہے. ہاں اور ترائے چلو ترائے دا جواب دسنا. اگر امام مسجد غریب ہوئے تو اس کو کھلا دے سکتے ہو ٹھیک ہے. تے بہتر ہے کہ پنڈ والے پیسے دیتا کرو. ہو گئی. اگلی گل کہ مڑ کھلا مدرسیاں دیو یا غریباں دیو جنہاں صدقہ جائے کیونکہ وہ صدقہ ہے ٹھیک ہے جی. وہ پھر مدارس میں دے دیو یا غرباء اور مساکین میں دے دیو. پانی 10 محرم نو پلانا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا افضل الصدقۃ ماء بہترین صدقہ پانی. لہذا صدقے دی نیت تے پانی جتنا کوئی پلائے جس عالم میں پلائے اس دے جواز دیاں صورتاں موجود. کیونکہ رسول اللہ دے صحابی حضرت سعد نے اپنی والدہ دے وصال تو بعد انہاں دے نام تے خوہ بنوا کے تے وقف کیتا سی کہ لوگ پانی پیتا کرن اور میری والدہ نو اس دا ثواب جائے. لہذا حسین پاک دے نام تے کوئی دودھ پانی جو بھی دے اس دے جواز دی کثیر تعداد صورتاں موجود نہیں. اگلی گل کہ تبلیغی جماعت مسیطے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائیو میں تبلیغی جماعت والے میرے کول بھی آئے نے بھائی تسی سن مسیطاں کیوں نہ آن دیں. توجہ ہے. میں تواڈے نال پیا گل کرنا میں تواڈی صلاح تو منے انہاں نال گل لگی ہوئی کر چھڈی. میں انہاں نے آخیا تبلیغی جماعت والے بھائیاں نو تسی ساڈے بھائی ہو تواڈیاں مسیطاں ہیں. انہاں آخیا ہیں. میں آخیا جنیاں اچ تساں آنا ہے اونیاں اچ اسی بھی آنا. تو یا مڑ تسی دسو بس ساڈے نالوں تواڈی تبلیغ سونی ہے. نہیں ماشاءاللہ تسی بھی چنگی کر لیندے ہو. تو میں آخیا مڑ تسی ادھے آ کے کر لو تے اسی ادھے آ کے کرنی ہے. جڑے نہیں اسی انج کوئی نہیں کرنا. بندے جیوندے رہے. انہوں نے آخیا نہیں تسی کی تبلیغ کرنی. میں آخیا جی تسی کی کرنی. انہوں نے آخیا نماز دی. میں آخیا میں علی کرنی. جڑی گل کیتی ہے مسیطے بیٹھے. میں آخیا جی میں حضرت علی دے ذکر تے اتنے تواڈے مسیت چ آ کے تقریر کرنی ہے تے اتنے مینوں بھی آن دو. تسی ترائے دیر آنا ہے مہینے 1 گھنٹہ چ دیو تے آ جاؤ. انہوں نے آخیا نہیں اسی تواڈے حال نہیں آؤندے.
جو ساڈے نال میں کہ جی آنا ہوئے تو ساڈی مسیت دے بوئے کھلے آ جاؤ پر سن بھی آن دیو تھوڑی مسیت بھی کدی سن جناب آن دیو اسی بھی اتنے اور تسی جو اپنا کتاباں چ ذکر کرتے ہو تو سن بھی جڑی لبھی اسی کھول کے اندر اتو ویکھ کے کر چھڈنا تے سن بندیاں نوں سنان دیو اتنے جڑے نماز پڑھتے انہوں تو بھی ٹوکرا لاؤ اگاں نہیں میں کہ جی جو ادے نہیں تو پتر مڑ تسی بھی ادے نہ ویکھو بھئی یا تے جیڑی گل بھی کرنی ہے وہ پراپر میرٹ تے کرو وہ ادے نہ ہو تسی ادے نہ جاؤ ایڈے جو حوصلے نہیں تے جی وہ نہ آنا ہے تو مڑ سان بھی ادے جان دی اجازت ہونی چاہیے وہ بہ کے ساڈے نال گل کر لین وہ ساڈیاں مسیتاں آؤندے رہن اسی انہاں دیاں مسیتاں جاندے رہنے ہاں جی ہفتہ مہینہ پورا نکل گیا تو مڑ آکھیا پہلی مسیت اچھی رولا پی جائے انہاں آکھنا نہ سنیاں مسیتوں باہر کڈو انہاں دے سارے کوئی نمازی بن گئے یا سارے صحیح ہو گئے کوئی وہ اپنے صحیح کرن تے اسی جڑے کوئی ہاں اپنے تبلیغ کردے پے ہیں ساڈی سنی دی لہذا امن واسطے امن دے تحت وہ ادے نہ آیا کرن تے اے ادوں ساڈے دعوت اسلامی والے جڑے آ سبزی پگاں والے وہ تبلیغ واسطے نکل دے میں بھی اپنی ایک تبلیغی جماعت قریب انشاءاللہ بنان لگا تو ہن اسی ادے وہ ساڈے سبز پگاں والے جان تو آندے بالکل نہ وڑن دے ہاریاں پگاں والے مشرک نے تو ہاں جی بالکل وہ وڑن ہی نہیں دیں سن جدو نہیں وہ وڑن دیں تو انہوں دیاں مسیتاں جے اگر ایڈیاں وہ ہیں بہتے پیر کو نہ رکھے تو وہ کیوں ادے آتے لہذا قانون بنانا ہے کہ نہ بزرگاں تو مڑ ساجا بنانا سن سمجھا لین تو انہوں نے ساتھ لین چنیوٹ والے بھی ساتھ لین حافظ آباد والے بھی ساتھ لین کٹھے پہ کہ وہ سن لکھ دینا سی انہوں نے لکھ دینا بھائی نہ سنیاں دیاں مسیتاں جو اسی منع کرنے ہیں تو مڑو بھی سن نہ منع کر جے ایک ہفتہ بھی کٹ گئے تو مڑا گیا ایک ہفتہ بھی اس معاہدے تو نامل نہیں کرنا جدو اسی چنیوٹ والی وڈی مسیت جا کے اتنے علی علی دے دینے جناب اتنے لے رہی ہے ہوں اگڑا لے گیا ہوئے نہ پرا باہر کٹو دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ انہیں آخنا نہ سنیا کتنے لے آتا ہے اتنے بھی علی علی کرنے لگ یہ سمجھ آئی کوئی لہذا یہ گل تو جناب اتنے مکتی ہے یہ گل اتنے مک گئی لہذا اس مسئلے اتنے ساری کوئی پابندی نہیں ہون پر سن لکھ دینا سی بھی ادیا جی جو بند عقیدے وچ کوئی ایڈا خاص فرق نہیں ایڈا خاص کوئی نہیں جو بندی مکتبہ فکر دے اسی آنے الصلاۃ والسلام علیکہ وہ آندن کوئی نہیں آکھنا چاہیے وہ آندن یہ نہیں آکھنا چاہیے کیوں وہ آندن شرک ہے اس وجہ تو وہ سان آندن با تسی یہ پڑھ کے شرک کر دیو لہذا تسی مشرک ہو تو جڑا سان مشرک آندا ہے وہ ساڈی مسیت وچ کیوں آندا ہے اپنی توحید والی اچھی رہا ہے اور اس دی وجہ ہے کہ اسی سمجھنے کہ ساڈے نبی دوروں بھی سن دے تے نزدیک تو بھی سن وہ آندے نہیں اتھے جا کے پڑھیا کرو ایتھے نہیں سنی جا ایک فرق ہو گیا اس تو علاوہ فرق یہ ہے کہ خلیل امبیٹوی صاحب نے قاسم نانوتوی صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب نے انہاں اور انہاں دے بزرگ نے جنہاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنیاں کتاباں دے اندر رسول اللہ دے بارے جو گستاخانہ جملے بولے نے علماء اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے جو غلام نے اور انہاں دے جو افکار نو صحیح سمجھ دے انہاں نزدیک انہاں دیاں عبارتاں گستاخانہ نے لہذا وہ گستاخانہ عبارتاں جڑیاں نے انہاں دی وجہ تو ساڈا انہاں نال اختلاف ہے کہ اے عبارتاں گستاخانہ نے وہ آندے نہیں اے اللہ دے ولی یہ مسئلہ عوام الناس تک نہیں اس طرح صحیح طریقے نال جے پہنچیا ہویا تے ساڈا انہاں دا اختلاف انہاں عبارتاں دی وجہ تو جی ٹھیک ہے ساڈا جو عقائد نے وہ اسی رسول اللہ دا نام آوے تے انگوٹھے بھی چوم لینے آوندے نے بدعت پہ کر دیو اسی اذان تو پہلا بھی صلات پڑھ لینے آ کچھ بھی پڑھ لینے آ وہ آندے نے اے بھی بالکل بدعت ہے اور اے شرک ہے اے چھڑ دیو اسی آنے آ یا علی مدد تو آندے نے لے گئے ہوئے شرک پہ کر دیو اسی 11ویں پکینے آ وہ آندے نے بالکل غلط ہے حرام ہے
اسی آنے مولا علی تو آندے مولا ایک کوئی ہے دوجا مولا نہیں ہو سکتا. یہ ساڈے تے انہاں دے اختلافات دی بڑی لمبی لسٹ ہے تے جے کوئی سیاںا ہوے تے انج ایڈا اختلاف کوئی نہیں کیونکہ جدوں سمجھانا ہے وہ سمجھ جانا ہے بھئی یہ گل تے ٹھیک ہے. مثلا اسی آنے جی مولا علی نو مولا اسی مننے تے اسی آپے تے کوئی نہیں منیا سن اللہ دے نبی منوایا ہے تے اسی مننے. اس واسطے یہ چیزاں جڑیاں نے اختلاف انہاں دے وچ ہے. اور یہ سینس وچ میں عرض کرتے ہیں کہ ایک بچہ میرے نال گل پہ کردا کہ جی ترجمہ کیڑا صحیح ہے. اعلیٰ حضرت نیم البرکت دا ترجمہ ہندوستان دے اردو تراجم وچوں سب تو اعلیٰ تے سب تو افضل ہے. اس تو اچھا ترجمہ اجے تک اتنے کسے نہیں لکھیا. اس تو بعد کوئی اچھا لکھے تو دی گارنٹی ساڈے کول کوئی نہیں. پچھو پتہ نہیں اجے کون کون ترجمہ لیکن جڑے لکھ چکے ہیں اردو ترجمہ انہاں جو اعلیٰ حضرت تو اچھا اجے تک کسے نہیں لکھیا. کیونکہ ترجمہ کرن والے دوسرے لوگاں نے صرف لغت سامنے رکھ کے ترجمہ کیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لغت بھی سامنے رکھی ہے, مدینے والے دا ادب بھی سامنے رکھیا پھر ترجمہ کیتا. یہ فرق ہے دوجے تراجم اور اعلیٰ حضرت دے ترجمے. لہذا اور کوئی ترجمہ سانو نہیں پڑھنا چاہیے, سانو ایک کوئی ترجمہ پڑھنا چاہیے اور وہ کنز الایمان ہے. یا پھر علماء اہل سنت کا ترجمہ کوئی اگر ہوئے جڑے ساڈے مکتبہ فکر دیں اور وہ کسی بچے کو ہوئے تو اس نو پڑھو, نہیں تو اعلیٰ حضرت دا ہی پڑھو, وہی سب واسطے اچھا اور شافی ہے. اس بچے دا کی نام سی سنگی معظم. ہاں بچہ جو معظم ہے اس نے اس تبلیغ واسطے ساڈے نال تعاون کیتا ہے اور دین دی اس تبلیغ دی نشست دا سبب ہے. اللہ اس بچے دے رزق وچ مال جان وچ برکت فرمائے اور اللہ اس نو اور زیادہ مال و دولت تو نوازے کہ اس نے اپنا پیسہ اور اللہ دے دین تے خرچ کیتا ہے. جی ایک منٹ, بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ یزید دے بارے دیوبندی جڑے نے انہاں دا دل وچ گوشہ نرم ہے, جبکہ اسی یزید نو لانتی فاسق اور فاجر اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس نو کافر رکھا ہے. امام احمد حنبل نے یزید نو کافر رکھا ہے. اور ساڈی جو عقائد نصفی ہے شرع عقائد دے اندر بھی یہ موجود ہے کہ یزید کافر ہے. یزید اے شرع عقائد دے جڑی درس نظامی دے اندر داخل نصاب کتب وچوں ایک کتاب ہے, اس دے اندر شرع عقائد دے اندر موجود ہے. علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے اس دی تشریف فرمائی ہے کہ وہ یزید ملعون ہے اور کافر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواز سے شہید کیتا اور مسجد نبوی دی توہین کیتی اور خانہ کعبہ دی توہین کی. جناب یہ نہیں فرق, اتنے فرق نہیں. فرق ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اتھو ترجمہ پڑھو بھائی انہاں کی کیتا ہے تے اللہ حضرت کی کیتا جی. خلا یہ دے اندر بھی جو اللہ حضرت دا فرمان ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن روڑا اتھے نہیں نا, تھوڑا جی اگلی ہے اتھے جانا. اردو عبارت دی گل پہ کرنے, عبارت بندیاں لکھی ہے نا, قرآن دا کلام تا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. یہ دا اشرف علی تھنوی صاحب نے کی ترجمہ کیتا ہے ضَالًّا نہیں. یہ اگلے کیوں نہ پڑھے؟ اچھا تسی نہیں پڑھے. اصل پرابلم اگلے لفظ ہیں. ہاں جی اگلے جڑے لفظ نے نا اس دے اندر جڑا ترجمہ کیتا ہے نا انہاں ضالن دا ترجمہ کیتا ہے گمراہ. ٹھیک ہے جی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا اس دا ترجمہ انہاں گمراہ کیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے محبت وچ بے خود کیتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں رفتہ یعنی گم پایا اور آپ کو اپنی طرف راہ دی. انہاں آکھیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ آپ کو گمراہ پایا اور اپنی طرف ہدایت دی. ایتھے ترجمے وچ پرابلم ہے. یعنی انہاں ترجمہ جو کیتا ہے نا ضال, اگر تسی قرآن وچوں لفظ ضال کڈ دیو تو دا معنی گمراہی ولد ضالین دا ترجمہ گمراہی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جدوں ضال دا
نسبت نبی پاک والا آوے ادو پھر دا ترجمہ لغت نو نہیں صرف سامنے رکھنا. امام محمد رضا فرماتے پھر مقام مصطفیٰ سامنے رکھ کے ترجمہ. اے فرق ہے کہ جدو ترجمہ کرو ادو یہ بھی ویکھنا ہے کہ ساڈے سامنے کون نے. انہاں دا ساڈا اس لفظ تے ساڈا اختلاف کوئی نہیں. میں تے یہ سمجھنا کہ دوویں ترجمے ہی میرے خیال دے مطابق انہاں وچوں بھی جو اعلیٰ حضرت دا ترجمہ ہے نا وہ بہتر ہے. لیکن دوجے نو بھی اسی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی غلط ہے. مکروہ ایک لفظ مکروہ ہے, وہ دے مقابلے دوسرا لفظ ہے کہ بیزار. انہاں دوہاں لفظاں وچوں کوئی ایسی پرابلم نہیں محسوس ہوندی جڑی ہوئے. پرابلم والا لفظ میں تو دس رہا وہ دال ہے جتھے ساڈا تے انہاں دا پرابلم ہے. ہاں جی یہ غلاماں اندے چ کوئی نہیں. بیزار کیا یا مکروہ یہ دونوں لفظ ہی جڑے نے نہ پرابلم کوئی نہیں. اس ترجمے دا اج تک رولا بھی کوئی نہیں پیا. رولا پیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ دا جتنا بھی شاہ رفیع الدین تو لے کے ترجمہ ہوا ہے انہوں نے دا ترجمہ کیتا ہے گمراہ. اعلیٰ حضرت نے جدو ترجمہ کیتا ہے تو انہوں نے گمراہ نہیں کیتا. دوسرا میں عرض کرنا ساڈے جدو بھی اعلیٰ حضرت ترجمہ کر دینا یا ایوہ النبی تو سارے بندے اس دا ترجمہ کر دینا اے نبی. اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے تو ترجمہ بھی نبی. اعلیٰ حضرت جدو ترجمہ کیتا ہے تو انہوں نے نبی دا ترجمہ تھلے لکھیا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. انہوں نے ترجمہ کیتا یا ایوہ النبی اے نبی. بھئی نبی دا لفظ نبی عربی دا لفظ ہے, عربی دا ترجمہ بھی عربی کیوں ہے؟ عربی دا ترجمہ اردو ہوئے. عربی دا ترجمہ ہو رہا ہے یا ایوہ النبی اے نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے. کیونکہ جے ترجمہ غیب کی خبریں بتانے والے کرو تو مڑتے بندے آکھنا با حضور تے غیب دیاں خبراں دے دیں تسی آندے ہو غیب کوئی نہیں. لہذا ایتھے میں تانوں ایک میرے بزرگ بیٹھے ہو تو انہیں ایک اور گل دساں. جیڑا بندہ اعلیٰ حضرت دے ترجمے تو ہٹدا ہے نا اس دے اندر جراثیم ہوندے. ہاں جی کیونکہ تسی میرے بزرگ ہو میں تہاڈی خدمت ریکویسٹ کر رہا ہاں جیڑا بندہ تو اعلیٰ حضرت دے ترجمے تو ہٹدا ہے یا ہٹدا ہے نا اس بندے دے اندر جراثیم نے. وہ میں نہیں آندا وابی ہے, وابی نہیں میں آندا, لیکن ان بیماری لگنی شروع ہو گئی ہے, گن لگ گیا, علاج کر لو نہیں تو اس کبھی جا. میں بڑی ذمہ داری نال جملے بول کہ جس بندے اعلیٰ حضرت دے ترجمے تو تھوڑا جہا بھی دوڑ پیچھا چھکی ہے نا اس بندے نے جراثیم لگ دے ان بالکل دیمک دا خطرہ ہے. تو ان گن لگ گیا ہے, ان دا علاج کر لو, باویں ان دے سپیرٹ لاؤ, باویں دوائی لاؤ, جو بھی لینا ہے لا لو, نہیں تو وہ بندے لگے جانے. اس بندے نے میرے کول بٹھاؤ, میرے نال دی گل کراؤ, میں ان میں مطمئن کرنا. تے جو مطمئن نہیں ہوندا تے مڑ سمجھو بھائی ان گون لگ گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے نے انہاں ساریاں دی حاضری قبول فرما, بیماراں نو صحت عطا فرما, بھوکیاں نو رزق عطا فرما, بے اولاد نو اولاد عطا فرما, تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما. اے پتر ہولی بولے, اوے ہولی بولو. میرے مولا کریم جنہ بچیاں نے اس محفل پاک دے اہتمام و انتظام و انعقاد دے اندر حصہ لیا ہے انہاں سارے بچیاں نو جزائے خیر عطا فرما, عقیدہ حق مذہب مہذب اہل سنت و جماعت قائم تے دائم فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی. اذان پڑھو پھر ملیں گے سب کو. اذان پڑھو اور نماز پڑھیے.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ.